السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. لاسٹ لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آڈیٹنگ پڑھنا شروع کی تھی اور وی ٹاکڈ اباؤٹ دا بیسکس آف آڈیٹنگ which includes definition of auditing in fact. اور ہم نے لاسٹ لیکچر میں یہ بھی بات سمجھی تھی کہ آڈیٹنگ میں اور اکاؤنٹنگ میں انفیکٹ فرق کیا ہے اور آڈیٹر کون ہوتا ہے. انفیکٹ ابھی ہمارا آج کا لیکچر بھی انٹروڈکشن سے متعلق ہی ہوگا. جو لاسٹ لیکچر میں باتیں میں نے کی تھی ان کو ذرا ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. وی ٹاکڈ اباؤٹ کہ auditing is an independent examination of financial statements. یہ بات ہم نے سیکھی تھی. پھر ہم نے سیکھا تھا کہ based on this independent examination, auditor forms an opinion regarding the truthful and fairness of the financial statements. اب یہاں پر ہم نے یہ سیکھا تھا کہ آڈیٹر کو فائنینشیل سٹیٹمنٹس کی پریپریشن اور پریزنٹیشن کا نالج ہونا ضروری ہے. اور یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ آڈیٹر جو ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے وہ فائنینشیل سٹیٹمنٹس کو بنانا جانتا ہے, اسے پریزنٹ کرنا جانتا ہے. آپ آڈیٹنگ اور اکاؤنٹنگ پروفیشن میں کنفیوژن کریٹ نہیں کریں گے. جب پریپریشن اینڈ پریزنٹیشن آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہو چکتی ہیں, آڈیٹنگ وہاں سے آنورڈ سٹارٹ ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آڈیٹنگ کا سبجیکٹ پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے ضروری ہے کہ دے مسٹ ہیو a basic knowledge of preparing financial statements. ٹھیک ہے نا. اور وہ یقیناً آپ پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کیا ہوتی ہیں اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کیسے بنائی جاتی ہیں, اور ان سے متعلق کچھ آپ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کا بھی نالج لے چکے ہیں. سو بہرحال آڈیٹنگ میں اور اکاؤنٹنگ میں جو فرق ہے وہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ آل دو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہی آڈیٹر ہوتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ اکاؤنٹنگ بھی کر رہا ہوتا ہے. اکاؤنٹنگ اگر وہ کر رہا ہے تو وہ ایک اکاؤنٹنٹ کے طور پر اکاؤنٹنگ کر رہا ہے, اور ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اگر آڈٹ کر رہا ہے تو ایک آڈٹ کے طور پر, آڈیٹر کے طور پر اس کو آڈٹ کر رہا ہوگا. یہ دو الگ پروفیشن کے طور پر ہم باتیں اس کو سمجھیں گے. اکاؤنٹنٹ مینجمنٹ کی طرف سے ریسپانسبل ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنانے کے لیے, اور آڈیٹر کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا آڈٹ کرنے کے لیے. اوکے, اور آڈٹ کیا ہے؟ اٹ از این انڈیپینڈنٹ ایگزامینیشن, ٹھیک ہے, آف دوز فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. ہم نے لاسٹ لیکچر میں ایک اور بات سیکھی تھی کہ ہو کین بی این آڈیٹر. اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی اگر اس کا پیڈ اپ شیئر کیپٹل 3 ملین روپیز سے زیادہ ہے یا 3 ملین روپیز ہے تو وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے آڈٹ کروائے گی. پھر ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی اگر سبسیڈری کمپنی ہے کسی پبلک لمیٹڈ کمپنی کی تو تب بھی اس پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے ہی آڈٹ کروانا ہوگا. ہاں, البتہ پبلک لمیٹڈ کمپنیز کا آڈٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہی کر سکتے ہیں. ایک بات ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ اگر وہ پبلک لمیٹڈ کمپنی لسٹڈ کمپنی ہے تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم کو کیو سی آر ریٹنگ لینا ضروری ہے, یعنی کہ اس کی کیو سی آر ریٹنگ سیٹسفیکٹری ہونی چاہیے, کوالٹی کنٹرول ریویو. اور یہ آئی کیپ کی طرف سے, انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان کی طرف سے اس کو کیو سی آر ریٹنگ سیٹسفیکٹری ہونا ضروری ہے, تب کسی لسٹڈ کمپنی کا آڈٹ ہو سکتا ہے. یہ تو باتیں تھیں
which we discussed in our last lecture. ابھی بھی ہم کچھ باتیں انٹروڈکشن سے متعلق ہی کر رہے ہیں. لائک اب آج میں آپ کو انٹروڈکشن دوں گا آڈیٹرز رپورٹ کی. ڈیٹیلڈ آڈیٹرز رپورٹ کیا ہوتی ہے, دس وی ول ڈسکس ان آر سبسیکوینٹ لیکچرز. بعد میں آپ کو بتاؤں گا, ہمارے آڈیٹرز رپورٹ پر کمپلیٹ لیکچر ہوگا. لیکن فی الحال میں کچھ اس پالیسی پہ چل رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو آڈیٹنگ کے بارے میں اوور ویو ایک دے دوں, ایک کانسیپٹ آپ کو آڈیٹنگ کے ریفرنس میں کلیئر ہو جائے, تب ہم انہی ڈفرینٹ چھوٹے چھوٹے کانسیپٹس کو ڈیٹیل میں جا کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. سو آڈیٹرز رپورٹ کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آڈیٹر جب انڈیپینڈنٹ ایگزامینیشن کر چکتا ہے, اینٹیٹی کی ایک نالج اس کے پاس ہوتی ہے, اس اینٹیٹی میں کس طرح کی اکاؤنٹنگ پریکٹس ہو رہی ہے اس کو وہ جان چکا ہوتا ہے, اس کے انٹرنل کنٹرولز کو ایویلویٹ کر چکا ہے, اور ڈفرینٹ آڈٹ پروسیجرز کو اپنا کر وہ ایک ریزنیبل ایشورنس حاصل کر چکا ہے. تو اس سٹیج پر آڈیٹر رپورٹ پیش کرتا ہے اونرز آف دا اینٹی کو, یا جو بھی اسٹیک ہولڈرز آف دا اینٹی ہوں گے ان کو. اب یہ جو رپورٹ ہوگی, اس رپورٹ میں آڈیٹر اپنا اوپینین فارم کر رہا ہوگا. اب وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو فائنینشل اسٹیٹمنٹس وچ ور آڈیٹڈ بائی دا آڈیٹر, یہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش کر رہی ہیں, اور یہ بھی اوپینین ہو سکتا ہے کہ یہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش نہیں کر رہے. ان اے وے ہم آڈیٹرز کی رپورٹ کو دو ٹائپس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک انکوالیفائڈ رپورٹ ہوتی ہے اور ایک کوالیفائڈ رپورٹ ہوتی ہے. انکوالیفائڈ رپورٹ مینس کہ ہمارے اوپینین کے مطابق کوئی پرابلم نہیں ہے ان فائنینشل اسٹیٹمنٹس میں, کوئی میٹیریل مس اسٹیٹمنٹ نہیں ہے اس کے اندر. اور کوالیفائڈ رپورٹ کا مطلب ہے کہ دیر از سم پرابلم ان دا فائنینشل اسٹیٹمنٹس, جس کی وجہ سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. میں آپ کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے آڈٹ کے بعد جو رپورٹ پیش کی جاتی ہے اس کا ایک فارمیٹ بتاتا ہوں. یہ فارمیٹ کمپنیز آرڈیننس 1984 کے مطابق ہے. انفیکٹ یہ ایک جنرل فارمیٹ ہے جو کہ اب آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سلائڈ پر, جو کہ کمپنیز آرڈیننس 1984 کے فارم 35A میں بتایا گیا. آڈیٹر کی رپورٹ کچھ یوں ہوتی ہے, ان الفاظ پہ آلموسٹ مشتمل ہوتی ہے کہ وی ہیو آڈیٹڈ دا اینیکسڈ بیلنس شیٹ, یہاں پر آگے کمپنی کا نام آئے گا, ایز ایٹ دا ڈیٹ, جو بھی بیلنس شیٹ کی ڈیٹ ہوگی وہ یہاں پر بتا دی جائے گی, اینڈ دا ریلیٹڈ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ, cash flow statement and statement of changes in equity together with the notes forming part thereof. یہ آپ نے دیکھا کہ یہ پانچوں کمپوننٹس ہو گئے. اب آڈیٹر جو رپورٹ دے رہا ہے فائنینشل اسٹیٹمنٹس کے بارے میں رپورٹ دے رہا ہے, اینڈ وی نو ویری ویل کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہوتی ہیں ان کے 5 کمپوننٹس ہیں, اور وہی پانچوں کمپوننٹس اس نے سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کر لیے. تو کہہ رہا ہے کہ we state that we have obtained all the information and explanation which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit. یعنی کہ آڈیٹر رپورٹ پیش کرنے سے پہلے یہ بات بتا دیتا ہے واضح طور پر کہ مجھے جو کچھ ریکوائرڈ تھا, جو ایکسپلینیشن مجھے ریکوائرڈ تھی,
جو نالج مجھے ریکوائرڈ تھا اینٹی کا وہ اسے حاصل ہو چکا. ٹھیک ہے نا. نیکسٹ اس بات کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ یہ جو فائنینشل اسٹیٹمنٹس کا بنایا جانا ہے اس کی رسپانسبلٹی مینجمنٹ کی تھی. کچھ یوں بتایا جا رہا ہے کہ اٹ از دا ریسپانسبلٹی آف دا کمپنیز مینجمنٹ ٹو اسٹیبلش اینڈ مینٹین a system of internal control and prepare and present the above said statements in conformity with the approved accounting standards and the requirements of the Companies Ordinance 1984. ہماری کوئی رسپانسبلٹی یعنی کہ آڈیٹر کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس کو بنایا جائے اور فائنینشل اسٹیٹمنٹس کو بنانے کے لیے پالیسیز وغیرہ جو ہیں وہ بنائی جائیں. This is the management who is solely responsible for preparation and presentation of financial statement. اب نیکسٹ آڈیٹر یہ کہتا ہے کہ ہماری ڈیوٹی کیا تھی. Our responsibility is to express an opinion on these statements based on our audit. Next ہے جی کہ we conducted our audit in accordance with the auditing standards as applicable in Pakistan. اب جو آڈیٹنگ سٹینڈرڈز پاکستان میں اپلیکیبل ہیں ان آڈیٹنگ سٹینڈرڈز کے مطابق آڈیٹر آڈٹ کرتا ہے اور یہ چیز بتا دیتا ہے. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the above said statements are free of any material misstatement. یعنی کہ آڈیٹر کا کام ریزنیبل ایشورنس حاصل کرنا ہے کہ یہ جو فائنینشل اسٹیٹمنٹس ہیں یہ ٹھیک ہیں. اس کی ریزنیبل ایشورنس آڈیٹر کو حاصل ہونا چاہیے. An audit includes examining on a test basis, evidence supporting the amounts, and disclosure in the above said statement. An audit also includes assessing the accounting policies and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of the above said statements. آڈیٹر نے یہ چیز اپنی رپورٹ میں بتا دینی ہے کہ ہمارا کام ٹیسٹ بیسس پر جو اماؤنٹس فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں بتائی گئی ہیں ان کو ایگزامن کرنا ہے اور پھر جو اکاؤنٹنگ پالیسیز اپنائی جا رہی ہیں ان کو ایویلویٹ کرنا. یہ چیز بھی وہ پہلے بتا رہا اپنی رپورٹ کے اندر کہ ہمارا کام کیا تھا جو ہم نے کیا. اب نیکسٹ وہ رپورٹ کے اندر بتا دیتا ہے کہ وی بلیو دیٹ آور آڈٹ پرووائڈس a reasonable basis for our opinion and after due verification we report. اب یہ ساری گراؤنڈ بنانے کے بعد کہ مینجمنٹ کا کیا کام تھا ہمارا کیا کام تھا یہ تمام باتیں کلیئر کر چکنے کے بعد اب آڈیٹر اپنا اوپینین پیش کر رہا ہے. دیکھیے اوپینین کیا ہے کہ ان آر اوپینین پراپر بکس آف اکاؤنٹس have been kept by the company as required by the company's ordinance 1984. پراپر بکس آف اکاؤنٹس کی بات اس نے کر دی اور یہ اوپینین دیا اس نے. کوئی سرٹیفکیشن نہیں دے رہا آڈیٹر, اوپینین دے رہا ہے کہ میرے اوپینین کے مطابق اس کمپنی نے پراپر بکس آف اکاؤنٹس مینٹین کی ہوئی تھی اور یہ جو پراپر بکس آف اکاؤنٹس ہیں یہ کہاں سے اس کی دلیل ہے؟ کمپنیز آرڈیننس 1984 سے اس کی دلیل ملتی ہے. جو کمپنیز آرڈیننس 1984 کی ریکوائرڈ بکس آف اکاؤنٹس ہیں وہ اس کمپنی نے مینٹین کی ہوئی ہیں. نیکسٹ ان آر اوپینین the balance sheet and profit and loss account together with the notes thereon have been drawn up in conformity with the company's ordinance 1984 and are in agreement with the books of accounts and are further in accordance with the accounting policies consistently applied. یعنی کہ کمپنیز آرڈیننس کے مطابق فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنی ہوئی ہیں اور جو بھی ہم نے اکاؤنٹنگ پالیسیز بنا رکھی تھی وہ کنسسٹنٹلی اپلائی ہوتی چلی جا رہی ہیں. یہ بھی آڈیٹر نے اوپینین دینا ہوتا ہے اپنی رپورٹ میں. نیکسٹ کہتا ہے the expenditure incurred during the year was for the purpose of the company's business and the business conducted
investments made and the expenditures incurred during the year were in accordance with the objects of the company. یعنی کہ ایکسپینڈیچرز جتنے بھی کیے, جو بھی اس کی ایکٹیویٹیز رہی ہیں, وہ کمپنی کے آبجیکٹیوز کے مطابق ہی رہی ہیں. نیکسٹ اس کا اوپینین یہ آتا ہے کہ ان آر اوپینین and to the best of our information and according to the explanations given to us, the balance sheet, profit and loss account, cash flow statement and statements of changes in equity together with the notes forming part thereof conform with approved accounting standards as applicable in Pakistan. Give the information required by the Companies Ordinance 1984 in the manner so required and respectively give a true and fair view of the state of the company's affairs as at, یہاں پر ڈیٹ بتا دی جائے گی, and of the profit or loss, its cash flows and changes in equity for the year then ended. جس مقصد کے لیے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائی جاتی ہیں وہ یہی ہے نا کہ بیلنس شیٹ جو ہے اس کی فائنینشیل پوزیشن بتا رہی ہوتی ہے, اس کی اسٹیٹ آف افیئرس, اور پھر جو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ہے وہ اس کی فائنینشیل پرفارمنس بتا رہا ہے, یعنی کہ پروفٹس اینڈ لاسز. کیش فلو اسٹیٹمنٹ جو ہے کیش فلوز بتا رہی ہیں, اور اس کی نوٹس جو ہیں وہ ایکسپلینیشنز وغیرہ بتا رہے ہوتے ہیں اکاؤنٹنگ پالیسیز کی. تو وہ آڈیٹر یہاں پر یہ بھی اوپینین دے رہا ہے کہ یہ جو اس کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں یہ جو اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس اپلیکیبل ہیں پاکستان میں ان کے مطابق, اور جو کمپنیز آرڈیننس 1984 کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کے مطابق اس کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس یہ سب کچھ بتا رہی ہیں. اور لاسٹلی آڈیٹر کا اوپینین یہ ہوتا ہے کہ ان آر اوپینین زکات ڈیڈکٹیبل ایٹ سورس انڈر دا زکات اینڈ عشر آرڈیننس 1980 was deducted by the company and deposited in the central zakat fund established under section 7 of that ordinance. اور پھر اس کے بعد ڈیٹ اور پلیس اور سگنیچرز اس آڈیٹر کے یہ پیش کر دیے جاتے ہیں آڈیٹرز رپورٹ کے اینڈ پر. یہ تو تھی آڈیٹرز رپورٹ کی بات چیت. دیکھیے میں صرف اس وقت آپ کو انٹروڈکشن دے رہا ہوں کہ آڈیٹرز رپورٹ کیا ہوتی ہے. ان اے وے اس کی ڈیٹیل گفتگو انشاءاللہ تعالی جب اس کا ٹاپک آئے گا تو اس وقت آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ آڈیٹرز رپورٹ کن صورتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے, اور مزید بھی اس کی کچھ کمپلیکس باتیں ہم انشاءاللہ تعالی وہیں پر سمجھیں گے اور سیکھیں گے. اب نیکسٹ ایک اور بات جو کہ آڈیٹنگ کے اسٹوڈنٹ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آڈیٹرز اوپینین کیا ہوتا ہے. دیکھیے آڈیٹر, آپ نے آڈیٹرز رپورٹ کے اندر یہ بات دیکھی, کبھی یہ نہیں کہتا کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش کر رہی ہیں یا نہیں پیش کر رہی ہیں, بلکہ آڈیٹر کہتا ہے کہ میرے اوپینین کے مطابق یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ٹروتھفلنس اور فیئرنس پر مبنی ہے. وہ اپنا اوپینین پیش کرے گا پازیٹیو اور نیگیٹو. اب یہ یوزر آف دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اینڈ یوزر آف دا آڈیٹ رپورٹ جو ہوگا وہ اس کے بارے میں اپنا ایک ریلائنس بنائے گا کہ آیا وہ اس اوپینین پر ریلائے کرے یا نہ کرے. اب اس کا ریلائے کرنا اس اوپینین پر یا نہ کرنا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ مچ the auditor was independent and competent and expert in his work. اب جتنا وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا, کمپیٹنٹ ہوگا, اور جتنا اس نے ایک پروفیشنسی کے ساتھ کام کیا ہوگا, ایکسپیرینسڈ ہوگا, اتنا ہی اس کے کام کے اوپر یوزر آف دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس یا ریڈرز آف دا رپورٹ ریلائے کریں گے. ہاں البتہ آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ آڈیٹر صرف اور صرف اپنا اوپینین پیش کرتا ہے. آڈیٹر کبھی بھی نہیں کہتا کہ میں یہ سرٹیفائی کرتا ہوں کہ جی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ اب ایک بات سمجھنا ضروری ہے اسی انٹروڈکشن کے لیول پر کہ آڈٹ کی ٹائپس کتنی ہیں. آڈٹ کی 3 ٹائپس ہیں. نمبر 1 فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آڈٹ, نمبر 2 operational audit,
And number 3, compliance audit. As far as financial statement audit is concerned, इसको हम external audit भी कह सकते हैं, क्योंकि external auditors आकर इसको audit करते हैं financial statements को, और इसको आप statutory audit भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने लास्ट लेक्चर में ये बात आपको बताई थी कि हम जितना भी ऑडिट करेंगे वो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे. अब लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी इसको रेगुलेट कर रहा है कंपनीज ऑर्डिनेंस, और इसी कंपनीज ऑर्डिनेंस की रिक्वायरमेंट है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी शुड बी ऑडिटेड. ठीक है ना, लिहाजा ये स्टैट्यूटरी ऑडिट हो गया. अब स्टैट्यूटरी ऑडिट यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट क्या है कि जितनी भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो एप्लीकेबल हैं पाकिस्तान में, और रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के मुताबिक बनाई जा रही हैं. ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट है. अब इसके बारे में जरा एक बात ध्यान में रखिएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो ऑडिट है वो एक जनरल ऑडिट है, वो स्पेसिफिक ऑडिट नहीं है. लाइक आपको याद होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन के रेफरेंस में ये बात आपने पढ़ी थी स्टैंडर्ड्स के अंदर कि जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, ये टेलर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं होती. यानी कि किसी एक खास स्पेसिफिक यूजर ग्रुप के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाई जाती, बल्कि दीज आर जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि तमाम यूजर ग्रुप्स को सामने रख के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं. अब इनका जो ऑडिट होगा वो भी जनरल पर्पस ऑडिट ही होगा, यानी कि जो भी यूजर उस ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ेगा वो एक उसके बारे में ओपिनियन फॉर्म कर लेगा अपनी मर्जी से, जो भी उसकी समझ में बात आ रही होगी, और उसने नेक्स्ट जो डिसीजन लेना होगा वो अकॉर्डिंगली उस पर बेस करके डिसीजन ले लेगा. लाइक अगर बैंक से लोन लेने के लिए एक कंपनी अप्लाई करती है, तो बैंक से लिया जाने वाला लोन उस बैंक को जब अप्लाई किया जाएगा तो उसके साथ उस बैंक की रिक्वायरमेंट होगी कि हमें आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी पेश करें. अब वो बैंक उन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर बेस करके अपनी सेटिस्फेक्शन या डिससेटिस्फेक्शन का फैसला खुद से कर लेगा और लोन एडवांस कर देगा या नहीं करेगा. जबकि अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करना चाह रही है या मर्जर का फैसला करने वाली है, तो उसको इस जनरल पर्पस ऑडिट रिपोर्ट के अलावा भी कुछ एश्योरेंस रिक्वायर्ड होंगी. लाइक वो जिस कंपनी को एक्वायर करना चाह रही है उस कंपनी के एसेट्स की करंट कॉस्ट मालूम करना चाहती है, तो अब यहां पर वो स्पेसिफिक ऑडिट करवा सकती है. ठीक है, ये बातें समझ आ रही हैं? कुछ ज्यादा खुश्क बातें तो नहीं है, बड़ी सादा सादा सी बातें हैं. आपको मैं इस वक्त टाइप्स ऑफ ऑडिट बता रहा हूं. तो टाइप्स ऑफ ऑडिट में मैंने पहला आपको जो ऑडिट बताया वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट बताया, और इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो ऑडिट होता है ये स्टैट्यूटरी ऑडिट भी कहलाता है. रिक्वायरमेंट होती है कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 की, और इसी को हम एक्सटर्नल ऑडिट भी कहते हैं क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिटर्स आके इसको ऑडिट किया करते हैं. और ये बहरहाल एक जनरल ऑडिट है, स्पेसिफिक ऑडिट नहीं है. ठीक है ना, इतनी सी चंद एक बातें इसके बारे में आपको समझ आ जाना चाहिए. नेक्स्ट कम्स
ऑपरेशनल ऑडिट. अब ऑपरेशनल ऑडिट में हमने देखना ये होता है कि जो हमारी ऑपरेशनल एक्टिविटीज हैं क्या वो ठीक सरंजाम पा रही हैं. हम इसके अंदर जो चीज देखते हैं कि ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को रिव्यू करते हैं एंटिटी के, और इसका पर्पस होता है टू इवेल्युएट एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स. यानी कि दो बातें हमने इसमें देखनी है कि किसी भी एंटिटी के ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड मेथड्स क्या हैं, किस तरह से वो एंटिटी जो है ऑपरेट कर रही है, और फिर दूसरा ये कि हमें मैनेजमेंट को ये चीज बताना होती है कि ये कितना इफेक्टिव और एफिशिएंट है. ये ऑपरेशनल ऑडिट होते हैं. इन अ वे ये वो ऑडिट्स हैं जो कि इंटरनल एम्प्लॉयज ही किया करते हैं. इसकी एग्जांपल आप यूं ले लीजिए कि एक कंपनी है, वो अपने पेरोल सिस्टम को इवेल्युएट करना चाहती है. अब नाउ द पेरोल सिस्टम इज इंटायरली अ प्रोसीजर, अ मेथड. वो कंपनी देखना ही चाह रही है कि कितना इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली दिस प्रोसीजर इज बीइंग अडॉप्टेड एंड व्हाट रिजल्ट्स वी आर गेटिंग. अब इसके लिए वो ऑडिटर जो होगा, जिसको अपॉइंट किया गया होगा मैनेजमेंट की तरफ से, और इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो एक एम्प्लॉय ही होगा, वो स्टडी करेगा तमाम प्रोसीजर्स को, पेरोल के प्रोसीजर्स को, कि जी हमने अब पेरोल के प्रोसीजर्स में कंप्यूटर को इन्वॉल्व किया, लिहाजा हम देखना चाह रहे हैं कि क्या ये इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली ये प्रोसीजर्स कंप्यूटराइज्ड होने के बाद रन हो रहे हैं और इसके रिजल्ट्स ठीक आ रहे हैं, या कोई मिसिंग है, एम्प्लॉयज की अटेंडेंस ही नहीं लग रही, या अगर लग रही है तो एम्प्लॉयज जो हैं दो दो मरतबा अटेंडेंस लगवा रहे हैं. अब इस तरह से आपके प्रोसीजर्स इफेक्टिव नहीं रहते. लिहाजा जो ऑपरेशनल ऑडिट्स होते हैं, उन ऑपरेशनल ऑडिट्स में कंपनी ऑडिटर्स को अपॉइंट करती है कि हमारे सर्टन ऑपरेशंस को देखिए, हमारे सर्टन प्रोसीजर्स को देखिए और हमें रिपोर्ट कीजिए. अब वो जो रिपोर्ट होती है वो एक किस्म की रिकमेंडेशन होती है, वो ये नहीं होती जैसी कि रिपोर्ट मैंने अभी आपको बताई. ये जो रिपोर्ट मैंने अभी आपसे शेयर की, ये रिपोर्ट होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट की रिपोर्ट, एक्सटर्नल ऑडिट की रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी ऑडिट की रिपोर्ट. ये रिपोर्ट कभी भी ऑपरेशनल ऑडिट की रिपोर्ट नहीं हुआ करती. ऑपरेशनल ऑडिट, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर्स को इवैल्यूएट करने के लिए किए जाते हैं, और उन प्रोसीजर्स के बारे में उनकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बताई जाती है कि जी ये प्रोसीजर्स ठीक ठीक तौर पर अडॉप्ट किए गए और ठीक तरीके से इनके रिजल्ट्स हासिल किए गए, और फिर फाइनली मैनेजमेंट को रिकमेंडेशन दे दी जाती है. अब एक कोरियर कंपनी है, वो कोरियर कंपनी देखना चाहती है कि उसके कस्टमर्स को ठीक तरीके से डाक पहुंच जाती है, पार्सल्स पहुंच जाते हैं, लेटर्स पहुंच जाते हैं. क्या वो कस्टमर सेटिस्फाइड हैं इस तमाम ऑपरेशन से जो कि डाक की तरसील का निजाम है? अब उसके लिए वो अपने ऑडिटर से कहती है कोरियर कंपनी कि आप इस चीज को इवैल्यूएट करें और हमें बताएं. तो वो जो उसका ऑडिटर होगा, वो उस कोरियर कंपनी के लिए अपनी सर्विसेज ये दे रहा होगा कि कस्टमर की सेटिस्फैक्शन रिगार्डिंग डिस्पैच ऑफ द एनवलप्स, लेटर्स, पार्सल्स, और जो उसके बाज़ ये भी हो सकता है कि वो सर्विसेज दे रहे हो कि जी हम आपसे आकर खुद ही ये पिक कर लेंगे, तो उनके पार्सल्स को पिक करने की जो सर्विस है, क्या उसके बारे में उनके कस्टमर सेटिस्फाइड हैं? तो ये तमाम चीजें
ایک آپریشنل ایکٹیویٹیز کو ایویلویٹ کرنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد اس پر رپورٹ جو ہوگی وہ مینجمنٹ کو ریکمینڈیشنز کی صورت میں ہوگی. ٹھیک ہے جی، یہ ہوتا ہے آپریشنل آڈٹ. اب نیکسٹ آتا ہے کمپلائنس آڈٹ. وین وی ٹاک اباؤٹ کمپلائنس آڈٹ، تو کمپلائنس آڈٹ کے اندر ہم کسی ہائر اتھارٹی سے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہماری بزنس پر امپوز کیے گئے ہوتے ہیں ان کو ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا ان کو کمپلائی کیا جا رہا ہے، ان کے مطابق ہی پریکٹس کی جا رہی ہے. اگر ان کے مطابق پریکٹس کی جا رہی ہے تو اوکے، ہم بتا دیتے ہیں کہ جی ان کے مطابق ہی پریکٹس کرتے ہوئے، ان کو فالو کرتے ہوئے ہم نے یہ کام کیا. فار ایگزامپل، اچھا اس کا تعلق زیادہ تر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے ہوتا ہے کمپلائنس آڈٹ کا، کہ لائک اسکول ہے، گورنمنٹ کا اسکول ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے. اب وہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، ایجوکیشن منسٹری کی طرف سے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ان کو بتائے گئے ہیں، ان پر امپوز کیے گئے ہیں. اب کیا ان رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق اس اسکول کو رن کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ اس کے لیے ایجوکیشن منسٹری کی طرف سے ایک آڈیٹر اپوائنٹ ہو جاتا ہے، ایک ٹیم آ جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ کیا ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو کمپلائی کیا جا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں کمپلائنس آڈٹ. ٹھیک ہے. اور بعض صورتوں میں، لائک ہم کمپنی کی صورت میں بات کرتے ہیں، اس کمپنی پر بھی کچھ قانون کی طرف سے رولز امپوز کیے گئے ہوتے ہیں. انوائرمنٹل پولوشن کا رول ہو گیا، لیبر لاز کے مطابق ویجز کے رول ہو گئے. تو اب ان تمام رولز کی کمپلائنس کے لیے آڈیٹر آئیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ کیا یہ جو ہائر اتھارٹیز کی طرف سے رولز امپوز کیے گئے ہیں ان کو فلفل کیا جا رہا ہے، ان کے مطابق ہی پریکٹس کی جا رہی ہیں. سو یہ جو آڈیٹنگ کی ایک شکل ہے، یہ بھی ایکسٹرنل آڈیٹنگ سے ہٹ کے ہے. ایکسٹرنل آڈیٹنگ کیا تھی؟ وہ تھی فائنینشل اسٹیٹمنٹس کا آڈٹ. اور اس کے بعد ہم نے جو دو آڈٹ کی قسمیں پڑھی، اس میں ایک ہے آپریشنل آڈٹ اور دوسرا ہے کمپلائنس آڈٹ. ٹھیک ہے جی. اس پر میں آپ کو ایک سلائیڈ دکھاتا ہوں، اس میں آپ مزید اچھے طریقے سے اس ڈسٹنکشن کو سمجھ سکیں گے. دیکھیے جی، ٹائپس آف آڈٹ کا کالم، اس میں فائنینشل اسٹیٹمنٹ آڈٹ، آپریشنل آڈٹ اینڈ کمپلائنس آڈٹ، یہ تین آڈٹ ہو گئے جی ہمارے پاس. فائنینشل اسٹیٹمنٹ کے آڈٹ کی ایگزامپل ہمارے پاس ہے کسی بھی ایک کمپنی کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا اینول آڈٹ، یہ اس کی ایگزامپل ہے. آپریشنل آڈٹ کی آپ اگر بات کریں تو اس میں ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ ہم نے پے رول کو کمپیوٹرائز کیا اور اس کی ایفیشنسی اور افیکٹونیس کے بارے میں ہم جاننا چاہ رہے ہیں، یہ آپریشنل آڈٹ کی ایگزامپل ہو گئی. اور کمپلائنس آڈٹ کی ایگزامپل کیا ہے کہ ڈیٹرمن اف بینک ریکوائرمنٹس فار لون کنٹینیوشن ہیو بین میٹ، یہ بینک کی جو ریکوائرمنٹس تھی کیا ان کو میٹ کیا جا رہا ہے. اب تینوں آڈٹس کے لیے ہمیں جو انفارمیشن ریکوائرڈ ہے اس کی طرف آ جائیے. فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آڈٹ کے لیے ہمیں اس کمپنی کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ریکوائرڈ ہے، یعنی کہ بیلنس شیٹ، انکم اسٹیٹمنٹ، کیش فلو اسٹیٹمنٹ، اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی اینڈ نوٹس. جبکہ آپریشنل آڈٹ کے لیے، جو کہ ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ ہم پے رول کو ایویلویٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی افیکٹونیس اور ایفیشنسی کو، جو کمپیوٹرائز کی گئی ہیں، تو اس کے لیے ہمیں ریکوائرڈ ہے نمبر آف پے رول ریکارڈز پروسیسڈ ان اے منتھ، پھر کاسٹ آف دا ڈپارٹمنٹ اینڈ نمبر آف ایررز میڈ. یہ باتیں ہم دیکھیں گے، ان کو بیسیکلی ہمیں پرووائڈ کیا جائے گا انفارمیشن کے طور پر. اور کمپلائنس آڈٹ میں ہمیں انفارمیشن پرووائڈ کی جائے گی کمپنی کے ریکارڈز کے ریفرنس میں، کہ ہم نے جو وہ ریکوائرمنٹس فلفل کرنی تھی لون
کے ریفرنس میں اس سے متعلق کمپنی کے پاس کیا ریکارڈ ہے. اب جی نیکسٹ بات آتی ہے اسٹیبلش کرائٹیریا. اب ہمارے پاس فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آڈٹ کے لیے اسٹیبلش کرائٹیریا انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس اینڈ کمپنیز آرڈیننس 1984. جبکہ آپریشنل آڈٹ کے لیے جو کمپنی نے اسٹینڈرڈ بنائے ہوئے ہیں, کنٹرول میجرز بنائی ہوئی ہیں اس کی افیکٹونیس اور اس کی ایفیشنسی کے لیے, وہ ہمارے پاس ایک اسٹیبلش کرائٹیریا ہوگا. اور کمپلائنس آڈٹ کے لیے وہ جو لون ایگریمنٹ کی پروویژنز ہیں اس کے مطابق چونکہ ہونا چاہیے کمپلائنس, لہٰذا وہی ہمارے پاس اسٹیبلش کرائٹیریا ہوگا. اب اویلیبل ایویڈنس کیا ہوگا جی ان تینوں قسم کے آڈٹس پہ؟ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آڈٹ میں ہمارے پاس ڈاکومنٹس کی شکل میں, ریکارڈس کی شکل میں اور آؤٹ سائڈ سورسز آف ایویڈنس کی شکل میں ہمارے پاس ایویڈنس اویلیبل ہوں گے. اور آپریشنل آڈٹ کی صورت میں ایرر رپورٹ, پے رول ریکارڈس اینڈ پے رول پروسیسنگ کاسٹس جو ہوں گی. اور کمپلائنس آڈٹ کی صورت میں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اینڈ کیلکولیشنز بائی دا آڈیٹر, کہ جو ہم نے اس لون کے ریفرنس میں دیکھنی تھی اس کے بارے میں ہم کیلکولیشنز وغیرہ پیش کریں گے کہ جی یہ کیلکولیشنز ہیں جو کہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ ریکوائرمنٹس فار لون کنٹینیوشن جو ہیں وہ میٹ کی جا رہی ہیں. سو دیز ور دا 3 ڈفرنٹ ٹائپس آف آڈٹس. اس میں آپ نے الگ الگ سے سمجھ لیا کہ انٹرنل آڈٹ بھی کیا اور ایکسٹرنل آڈٹ بھی کیا. مور لیس جو آپریشنل آڈٹ ہے دیٹ از دا انٹرنل آڈٹ. لیکن بہرحال آپریشنل آڈٹ کے ریفرنس میں بھی سروسز ایکسٹرنل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے حاصل کی جا سکتی ہیں. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ موسٹلی ان موسٹ کیسز جو آپریشنل آڈٹ ہے وہ انٹرنل آڈٹ ہی ہوتا ہے, وہ ایک امپلائی سے ہی کروایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال ایکسٹرنل آڈٹ کے بارے میں آپ ذہن میں رکھیے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا آڈٹ ایکسٹرنل آڈٹ ہے جو کہ کمپنیز آرڈیننس کی بھی ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. لے جی اب مختصراً میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ آڈیٹنگ کے ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں. انفیکٹ کوئی بھی چیز کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو اس کے کچھ نہ کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہوا ہی کرتے ہیں. آڈیٹنگ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کا تو ڈس ایڈوانٹیج کوئی نہیں ہونا چاہیے, لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے بھی بہرحال کچھ چھوٹے موٹے ایک آدھو کا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. پہلے ہم آتے ہیں اس کے ایڈوانٹیجز کی طرف. لیکن اس کے ایڈوانٹیجز کو سمجھنے سے پہلے اور ڈس ایڈوانٹیجز کو سمجھنے سے پہلے آپ ذہن میں یہ رکھیے کہ ہم آڈیٹنگ جو کرتے ہیں وہ کمپنی کی فائنینشل اسٹیٹمنٹس کی آڈیٹنگ کرتے ہیں, اور ہم بہرحال ریکوائرڈ ہو یا نہ ہو سول پروپرائٹرشپ اور پارٹنرشپ کی بھی فائنینشل اسٹیٹمنٹس کو آڈٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ اس کے ایڈوانٹیجز کی وجہ سے بہت زیادہ تعداد میں نہ صحیح لیکن کچھ سول پروپرائٹرشپ جو آرگنائزیشن ہے اور جو پارٹنرشپ آرگنائزیشن ہے وہ بھی آڈٹ کرواتی ہیں. کمپنی کو تو اس کا ایک فائدہ ہے ہی, اور دوسری بڑی بات کیا ہے کہ جو پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے یا 3 ملین سے زائد پیڈ اپ شیئر کیپٹل والی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے, یا ایسی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی جو ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی کی سبسیڈری ہے, وہ تو ایڈوانٹیج یا ڈس ایڈوانٹیج کی وجہ سے آڈٹ کروانے یا نہ کروانے کا فیصلہ نہیں کر سکتے, کیونکہ دے آر باؤنڈ فار دس. ان کو قانون کی طرف سے ان کے اوپر ایک کمپلشن ہے کہ انہوں نے آڈٹ کروانا ہی کروانا. ٹھیک ہے نا. لہذا ہم پبلک لمیٹڈ کمپنی یا ایسی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز جنہوں نے آڈٹ کروانا ہی ہے ان کے بارے میں اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کی بات نہیں کر رہے. اب جب ہم ایڈوانٹیجز یا ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کر رہے ہیں تو اب ہم بات کر رہے ہیں زیادہ تر ان بزنس کنسرنز کی جو نارملی آڈٹ نہیں کروایا کرتی یا جن کو آڈٹ کروانا ضروری نہیں ہے, لائک نان پروفٹ آرگنائزیشنز.
like sole proprietorship, like partnership firms اور like ایسی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز جن کا پیڈ اپ شیئر کیپٹل 3 ملین سے کم ہے یا وہ کسی ہولڈنگ کسی پبلک لمیٹڈ کمپنی کی سبسیڈری کمپنی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. سو ہم اس کے ایڈوانٹیج کی طرف آتے ہیں. پہلا ایڈوانٹیج جو کہ ایک پارٹنرشپ فرم کے ریفرنس میں ہے کہ اٹ سیٹلز دا ڈسپیوٹس بٹوین مینجمنٹ. اب یہاں پر مینجمنٹ کے مابین کس قسم کی ڈسپیوٹس ہیں؟ زیادہ تر جو ڈسپیوٹس ہوتی ہیں پارٹنرشپ فرم کی مینجمنٹ میں وہ پروفٹ شیئرنگ ارینجمنٹس کی ڈسپیوٹ ہوتی ہیں. اب پروفٹ شیئرنگ ارینجمنٹ جس میں کہ پارٹنر کی سیلری کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے کہ وچ پارٹنر ول گیٹ سیلری مور دین دا ادر پارٹنر, اور پھر اس کے اندر پروفٹ شیئرنگ ریشو کی بات بھی آ جاتی ہے کہ کس پارٹنر کو زیادہ پروفٹ شیئر ملنا چاہیے اور کس کو کم. تو ایسی صورت میں پھر آڈیٹڈ رپورٹس جو ہوتی ہیں وہ پارٹنرز کے مابین کچھ پرابلمز سیٹل کر دیتی ہیں, کیونکہ کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں جن کی بنا پر پارٹنرز آپس میں جھگڑتے ہیں. جب فیکٹس سامنے آ جاتے ہیں تو وہ جھگڑا ریزالو ہو جایا کرتا ہے. نیکسٹ جو ایڈوانٹیج ہمیں ایک سول پروپرائٹرشپ میں نظر آتا ہے آڈٹ کا وہ ہے اٹ فیسیلیٹیٹس ڈیورنگ دا ڈیسیژنز ریگارڈنگ میجر چینجز ان اونرشپ. یہ نارملی سچویشن کریٹ ہوتی ہے جب سول پروپرائٹرشپ یا پارٹنرشپ فرمز نے اپنی اونرشپ سے متعلق کوئی ڈیسیژن لینا ہوتا ہے. یعنی کہ ایک سول پروپرائٹرشپ بزنس ہے, وہ کسی دوسرے سول پروپرائٹرشپ بزنس کے ساتھ اکٹھا ہو کر پارٹنرشپ فرم بنانا چاہ رہا ہے. اب ان دونوں سول پروپرائٹرشپ پر مبنی بزنسز کا آپس میں ریلائنس کس صورت میں ہوگا؟ اگر انہوں نے آڈٹ کروایا ہوگا. اگر آڈٹ نہیں کروایا ہوگا تو آپس میں وہ جھگڑے کا شکار ہو جائیں گے اور کسی ایک نتیجے تک نہیں پہنچ سکیں گے. لہذا یہاں پر آڈٹ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ان کو یہ ڈیسیژن لینے میں کہ وہ اپنی اونرشپ کو کس طرح سے سیٹل کر سکتے ہیں. نیکسٹ اٹ فیسیلیٹیٹس دا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ریگارڈنگ لون اپلیکیشنز. اب جو بینک کسی فرم کو یا کسی بزنس کنسرن کو لون دینا چاہ رہا ہے, کوئی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن جب کسی کو لون دینا چاہ رہا ہے تو وہ وہاں پر ریکوائر کرے گا جی کہ آپ اپنی آڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بتائیے. اب وہ اگر فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آڈیٹڈ ہوں گی تو وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن, وہ بینک, وہ لینڈر زیادہ اس پر ریلائی کر سکے گا. لیکن یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہوتے ہیں وہ در حقیقت فیوچر سے زیادہ کنسرنڈ ہوتے ہیں نہ کہ پاسٹ سے, جبکہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جن کا آڈٹ کیا ہوا ہوتا ہے وہ تو پاسٹ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. لیکن پھر بھی جو پاسٹ پریکٹس ہوتی ہے وہی ان فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے لیے ایک آئینہ ہوتی ہے کہ بتا دے کہ جی نیکسٹ میں ان کا کیا سلسلہ رہے گا. وہ وہاں سے اس کی پروجیکشن کر لیتے ہیں کہ پاسٹ میں انہوں نے لون لیا تھا واپس کر دیا اور فائنینشیل چارجز جو ہیں وہ بھی متواتر دیتے رہے. ان ساری چیزوں کو دیکھ کر وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم ان کو لون دے دیتے ہیں. مزید ایک آپ کو بینیفٹ اس کا جو بتایا جا رہا ہے وہ ہے کہ اٹ گیوز in depth examination of the business, and this in depth examination of the business enables the auditor کہ وہ مینجمنٹ کو ایک انتہائی ٹو دی پوائنٹ اوپینین دے دے جس کی بنا پر مینجمنٹ اپنی تمام وہ خامیاں دور کر لے جو کہ اس کے اندر موجود ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے اندر. لہٰذا یہ بھی ایک اس کا بینیفٹ ہے. اچھا, ڈس ایڈوانٹیجز مختصراً 2 ڈس ایڈوانٹیجز ہیں.
ایک تو یہ کہ بہرحال آڈٹ فی دینا پڑتی ہے. اب دیکھیے نا، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ ہم اس وقت جس قسم کے آڈٹ کی بات کر رہے ہیں وہ ہے سول پروپرائٹرشپ کا آڈٹ، جس کو آڈٹ کروانا ضروری نہیں، پارٹنرشپ کا آڈٹ جس کو آڈٹ کروانا ضروری نہیں، اور ایسی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز کا آڈٹ جن کو آڈٹ کروانا ضروری نہیں، جن کی 3 ملین سے کم پیڈ اپ شیئر کیپٹل ہے. لہٰذا ان کے لیے تو ایک ایکسٹرا پیمنٹ ہے نا، ایک ایکسٹرا برڈن ہے ان کے اوپر. تو یہ ان کے لیے ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ انہیں آڈٹ فی پے کرنا پڑ رہی ہے. اور دوسرا ایک مین ڈس ایڈوانٹیج ان فرمز کے لیے کہ ان کو ایک آڈٹ ٹیم بنانا پڑتی ہے جو کہ آڈیٹرز کو انفارمیشن پرووائڈ کرتی رہے. ایک خاصا ٹائم آڈیٹرز کو دینا پڑتا ہے اس آڈٹ ٹیم کو، بزنس کا کام افیکٹ ہوتا ہے. لہذا یہ بھی ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے. سو ہم نے دیکھا کہ آڈٹ کے ایڈوانٹیجز بہرحال زیادہ ہیں. ڈس ایڈوانٹیجز یہ وہ ہیں کہ جن کی کاسٹ پر ہم اتنے زیادہ ایڈوانٹیجز حاصل کر رہے ہوتے ہیں. اب بہرحال آڈٹ کروانا فیس تو دینی ہے، اور آڈٹ کروانے کے لیے ہمیں امپلائیز کو بھی ان کے لیے حاضر رکھنا ہوگا کہ وہ امپلائیز ان کو انفارمیشن پرووائڈ کر سکیں. تو بہرحال یہ کوئی اتنی بڑی کاسٹ نہیں ہے. ہمیں جتنا بڑا بینیفٹ آڈٹ سے ملتا ہے اس کے مقابلے میں. ٹھیک ہے، نہیں جی، آج بیسیکلی ہم نے جو باتیں سیکھی وہ آڈیٹرز رپورٹ کیا ہوتی ہے اور اس کا ایک فارمیٹ کمپنیز آرڈیننس 1984 کے مطابق میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. پھر ہم نے ڈفرینٹ ٹائپس آف آڈٹ سیکھی، جس میں کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آڈٹ، پروسیجرل آڈٹ، آپریشنل آڈٹ جسے کہتے ہیں، اور کمپلائنس آڈٹ. اور پھر ہم نے اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی سیکھے. ابھی ہم ایک انٹروڈکٹری فیز سے گزر رہے ہیں. ابھی میں نے مزید نیکسٹ لیکچر میں بھی کچھ باتیں ایسی ہی آپ کے ساتھ کرنی ہے جس میں کہ کچھ بنیادی انفارمیشن ریلیٹنگ ٹو دا آڈیٹنگ آپ کو دینا ضروری ہے. تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.